السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد مدارب صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ امریکی انتخابات ہو گئے۔ امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں۔ 270 الیکٹورل ووٹ لینے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 لیے ہیں جو اب تک کے نتائج موصول ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کاملا ہارس 270 کا ہندسہ عبور نہیں کر سکی ہیں۔ یہ انتخابات انتہائی دلچسپ تھے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جائے تو موجودہ جو حکومت تھی، حکومت کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے مقتدرہ ہے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ حامی نظر نہیں آتی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب اپوزیشن میں تھے تو اس دوران انہوں نے مقدموں کا سامنا بھی کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت کے بعد جو مختصر سپیچ کی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دوبارہ زندگی ملنا، گولی چلنے کے بعد ان کو جو دوبارہ زندگی ملی، اس کا مقصد امریکہ کو عظیم بنانا ہے۔ انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے، بلکہ جنگوں کو ختم کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا، اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے شاندار الیکشن کیمپین چلائی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو ڈیموکریٹس ہیں ان پہ تنقید ہو رہی تھی، پریزیڈنٹ بائیڈن پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جس طرح غزہ میں جو اسرائیلی بربریت ہے انہوں نے نیتن یاہو کو سپورٹ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یوکرین جنگ بھی بالخصوص ویسٹ میں ایک بہت بڑی تنقید کی وجہ ہے امریکہ پہ، جس کی وجہ سے یوکرین جنگ کے بعد رشیا سے سپلائی متاثر ہونے کے بعد یورپ متاثر ہوا۔ اور ان تمام حالات میں، تمام معاملات میں پالیسی کیا ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو معیشت ہے، جس کے نام پہ، جس موٹو پہ لوگوں کو قائل کیا انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے، اس کا کیا وہ حل نکالیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک اور سگنیفیکنٹ بات کی کہ کسی قسم کی جو انلیگل امیگریشن ہے امریکہ میں، اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب 2016 میں منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہ میکسیکن وال بنانے کے قائل تھے، وہ انلیگل امیگرنٹس کے مخالفت میں تھے۔ اب کیا یہ پالیسیز ڈونلڈ ٹرمپ امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ ٹرمپ کا امریکہ کیسا ہوگا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ کاملا ہارس جنہوں نے 3 مہینے کیمپین کی، ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ عائشہ خان صاحبہ ہیں، ڈیموکریٹ کی رہنما، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ عائشہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب آپ کی طرف پہلے آئیں گے، یہ بتائیے کہ یہ کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے، بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، لیکن ٹرمپ نے جس طرح ووٹرز کو نکالا، جس طرح قائل کیا، اور وہ جو پاسا پلٹ ریاستیں تھیں اس میں ٹرمپ نے اکثریتی جو ریاستیں ہیں، زیادہ ریاستوں میں، 4 ریاستوں میں، 7 میں سے 4 میں انہوں نے لیڈ لی۔ پھر کانگریس، اب سینٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اکثریت میں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں بھی۔ تو کیسا ہوگا ٹرمپ کا امریکہ، ریپبلکنز کا امریکہ اگلے 4 سالوں میں؟ اب اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیک ٹو نیک مقابلہ تو ثابت نہیں ہوا، تاثر یہی تھا، وہاں کا میڈیا دے رہا تھا۔ دیکھیں نا، سینٹ پچھلے الیکشن میں سینٹ جو تھا وہ ریپبلکن کے پاس نہیں آیا تھا، اس دفعہ سینٹ میں بھی انہیں وکٹری حاصل کی ہے، اور اس میں الیکٹڈ ووٹ کا جو تعلق ہے اس میں بھی خاصا فرق ہے، 226 ہے اور وہ 277 پہ اس وقت ہیں، اور شاید اس میں بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دو چیزیں جو ثابت ہوئی ہیں اس الیکشن سے، ایک تو یہ ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور روایتی طاقتور میڈیا امریکہ جیسے ملک میں بھی عوام کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مقدمات بنے، الزامات لگے، یاد رہے کہ اس ملک میں ایک الزام پر نکسن جو تھے، طاقتور پریزیڈنٹ تھے، ان کو استعفیٰ دینا پڑا واٹر گیٹ سکینڈل پہ۔ ایک الزام لگا کلنٹن پہ، ان کو صفائیاں دینا پڑی، اور ہیلری کلنٹن ساتھ نہ دیتی تو وہ مواخذہ ہو گیا تھا ان کا۔ لیکن ان پر الزامات لگے، مقدمات بنے، فرد جرم عائد ہوئی، ہر طرح کے جو کمپین ان کے خلاف چلتی رہی پورے 4 سال تک، لیکن کوئی اثر نہیں لیا۔ یعنی ایک مجرم جو ہے وہ صدر بن گیا۔ ہاں، مجرم تو نہیں، فرد جرم عائد ہوئی تھی، ابھی جرم تو ثابت وہ نہیں ہوا تھا، اسٹیبلش نہیں ہوا تھا۔ دوسری چیز جو ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ جنگیں تباہی لاتی ہیں اور معیشت کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور امریکہ جیسی مضبوط معیشت بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں تنگ آتے ہیں اور پھر وہ تبدیلی کی خواہش کرتے ہیں۔ اور تبدیلی کی خواہش جو ہے ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، وہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں یا غریب ممالک میں یہ بات ہوتی ہے، نعرہ ہوتا ہے، یہ امریکہ میں بھی مؤثر ایک فنامنا ہے۔
تو اس کے بعد اب جو ہمارے جیسے ممالک ہیں یا ہمیں جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک ماحول میں تبدیلی آ گئی ہے، ایک ایسا حکمران آیا ہے جو روایتی نوعیت کا سیاستدان نہیں ہے، اس کو اپنی پارٹی بھی نہیں روک سکی، اس کو ریاست بھی نہیں روک سکی، اور مخالفین بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ثابت ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، ٹرمپ کے امریکہ کے ساتھ پاکستان نے کیسے چلنا ہے، یہ ہے ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب۔ عائشہ خان صاحبہ سے جان لیتے ہیں۔ عائشہ صاحبہ، جب ہم چیزوں کو ٹیبل پہ رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیموکریٹس کی وہ کلیدی کیا وجوہات ہیں کہ وہ ریپبلکنز کی نسبت اتنے ووٹرز نہیں نکال پائے کہ وہ الیکٹورل ووٹ حاصل کر پاتے؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ہمارے نئے پریزیڈنٹ ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اور جہاں تک ڈیموکریٹ کی، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی جو میری سمجھ میں ہے کہ ہماری جو پریزیڈینشل کیمپین تھی وہ بہت لیٹ شروع ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا الیکشن تھا، اور اگر بائیڈن پہلے اناؤنس کر دیتے تو آئی تھنک آج جو ہم نے سامنا کرنا پڑا ہے ایسا نہ ہوتا، کیونکہ پریزیڈینشل کیمپین جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کمالا ہیرس جو ہیں وہ رن کریں گی ایز اے پریزیڈنٹ، تو لوگ جو تھے وہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ جو میری سمجھ میں ہے کہ یہ بہت اچھی اپرچونیٹی تھی کمالا ہیرس کے لیے کہ وہ ایک ہسٹری میں ایسا پہلی مرتبہ ہوتا اگر وہ الیکٹ ہو جاتی تو وہ فرسٹ فیمل پریزیڈنٹ کی وجہ سے امریکہ ہوتی۔ لیکن I think people of America, they are not ready for the female president. کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ڈیموکریٹ کی طرف سے۔ اگر بائیڈن اسی کو خود کو رہ کے اس کو کنٹینیو کرتے تو میں بھی بہت اچھا چانس تھا، کیونکہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت نیک سے نیک کمپٹیشن ہوئے گا، ایسا نہ ہوتا۔ اور جو ابھی ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں ایسا نہ ہوتا، کیونکہ دیکھیں ابھی سینٹ میں 198 لائک ابھی تک ان کی لیڈ ہے کانگریس میں، ہاؤس میں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لیٹ کیمپین کا شروع ہونا بھی ایک ہمارے لیے تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عائشہ خان، یہ ڈیموکریٹس کو یہ بہت لیٹ احساس کیوں ہوا کہ بائیڈن کے صحت کے مسائل بھی تھے اور چیزیں بھی، یہ مقابلہ کرنا مشکل ہے، اور بر وقت وہ فیصلہ کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ پہلی دفعہ تو ٹرمپ نہیں آ رہے تھے، وہ پہلے 2016 میں دیکھ چکے تھے، مقابلہ کیا جا چکا تھا، اور ہیلری کلنٹن جیسی ایک ڈائنامک پرسنالٹی بھی ہار گئی تھی ان سے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ کی غلطی تھی، اور ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ارلیئر بتایا کہ اگر بائیڈن یہ فیصلہ نہ کرتے کہ ہیرس کو لے کے آتے، اگر خود ہی اس کو کنٹینیو کرتے تو شاید یہ ریزلٹ نہ ہوتے جو کہ ابھی ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ یوکرین وار اور غزہ کے جو معاملات ہیں، اسرائیل کی جارحانہ پالیسی، یہ بھی اثر انداز ہوئی، ڈیموکریٹس کو نقصان پہنچایا اس نے؟ بالکل، یہ بات تو ہے کہ یہ جو ان کی پالیسی تھی، اٹس ون آف دا ریزن کہ ڈیموکریٹس کو شکست ہوئی ہے۔ جی اچھا، عائشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک مختلف مزاج کے سیاستدان ہیں، اور آپ کے پاس بہت کچھ تھا ان کے خلاف۔ جو ان کی پروسیکیوشن ہوئی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ان کی فیور میں گئی یا ان کے اگینسٹ ہوئی؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی کیش کیا، جو پارٹی ڈیموکریٹس ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دیتے تھے وہ تو پبلک نے اس کو بالکل الٹ لیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے فیور میں گئی ہے، کیونکہ یاد رہے کہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ الیکشن جیتتے نہیں۔ جہاں پہ منفی سوچ آ جاتی ہے وہاں پہ کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ میں جب یہ الیکشن ہوا ہے، ایک بہت بڑا میسج انہوں نے پوری دنیا کو دیا ہے کہ جس ملک میں عدلیہ کا نظام، جسٹس سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ اسی طرح سے کامیابی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ورنہ لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا اور یہ سب کچھ چیزیں جو بھی تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے
ایز اے بینگ اے ڈیموکریٹ آئی ایگری کہ ہماری طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اگر یہ کیمپین پہلے شروع کی جاتی بھرپور طریقے سے تو شاید اس طرح سے ہمیں شکست کا سامنا نہ ہوتا. لیکن ون آف دا ریزن جو کہ غازہ اور وار کا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے. اچھا اس وقت جو صورتحال ہے اکانومی کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کر چکا ہے ٹرمپ، خاص طور پر ٹیکس کم کرنے کے، روزگار کے حوالے سے، کیا ممکن ہے ریپبلکن کے لیے ان وعدوں کو پورا کرنا؟ آسانی سے پورا کر لیں گے؟ جی ہاں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کافی ٹیکس میں بریک دیا تھا، اور جو یہاں پہ ایوریج امریکن ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی وجہ تھی ان کی جیت کی کہ لوگ جو ہیں وہ ایوریج امریکن کی بات کر رہے ہیں. دے ہیو اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشن اور اے لاٹ آف ہائی ہوپ کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. صحیح ہے. اچھا عائشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو اسپیچ کیا آج ٹرمپ صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جنگیں ختم کروں گا اور جنگوں کو بڑھاؤں گا نہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا امریکہ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ اسرائیل جیسا الائے اس کی جو موٹیوز ہیں ان کو سپورٹ نہ کرے، اور جس جنگ میں اسرائیل موجود ہے امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، ٹرمپ کیا اس سے بیک آف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی پریزیڈنٹ اگر پیس کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو کے حق میں جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی ان کی یہ کامیابی ہے کہ جو آتے ہی انہوں نے ایک پیس کا میسج دیا ہے. اور جنگ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو رہی ہے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اور جہاں پہ پیس کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے. تو میرے خیال سے لوگوں کو، پوری دنیا کو اکٹھا لانا یہ بہت خوشائن بات ہے. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ اس وقت ایک نعرہ جو ان کا رہا ہے چین کنٹینمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان چین کا الائی ہے. پاکستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ اور ڈیموکریٹس کے دور میں پاکستان کے ساتھ جو صدمہری پیدا ہوئی وہ اب تبدیل ہوگی یا امریکہ کی پالیسی وہی برقرار رہے گی؟ دیکھیے، پالیسی جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ نیشنل پالیسی ہوتی ہے، لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ کے بہت اچھی ریلیشن شپ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور جب وہ اقتدار میں تھے تو تب عمران خان صاحب جو تھے وہ اقتدار میں پاکستان میں تھے، تو بہت اچھی خوش آئند تعلقات دیکھے گئے دونوں ممالک کے درمیان میں. اور میں پوری امید کرتی ہوں کہ ابھی بھی جب وہ آئیں گے تو جو ہمارے پریزیڈنٹ اور ہماری جو نئی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی خوش آئند تعلقات رہیں گے ضرور. صحیح. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ پریفر کریں گے یا انڈیویجولی جس طرح وہ کلیم بھی کرتے رہے ہیں سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کو ترجیح دیں گے، یا ان کے لیے ان کے جو موٹیوز ہیں اس میں بھی کوئی ٹرمپ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ I think he is an individual believer, or like as a businessman, as a former president, I think وہ اس کی طرف ضرور کریں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا عائشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں اس سے متعلق ٹرمپ صاحب نے پھر اپنا جو 2016 میں بھی وہ یہ بات کرتے تھے، اس بات کو انڈوز کیا کہ امریکہ میں جس نے رہنا ہے وہ قانونی طور پہ رہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے غیر قانونی طور پہ جو لوگ امریکہ آتے ہیں، اور یہ اس نے ٹرمپ صاحب کو کتنا فائدہ ملا ہے اس سے؟ میں آپ کو بتاؤں سر کہ اس بار جو میجورٹی لٹینو ہے کمیونٹی، انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے. اور انلیگل جو ان کی پالیسیز ہیں، انلیگل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکن کے حق میں بہتر ہوئے گا، کیونکہ جو امریکنس ہیں اکانومی کو لے کے وہ خود اسٹرگل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک میرے خیال سے ایک اچھا اقدام ہے ان کی طرف سے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ عائشہ خان صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، کی رہنما ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئیں. اور ایک بڑا جو کلیدی نقطہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا لیٹ وڈرا کرنا اور کیملا ہیرس کو کیمپین کا اتنا ٹائم نہ ملنا، اور اکنامک پالیسیز بھی پھر وہ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ غزہ کے معاملے پہ بائیڈن کی جو پالیسیز تھیں
وہ بھی ایک بہت بڑا برڈن ثابت ہوئی ہیں ڈیموکریٹس کے لیے. ارشاد صاحب, جو ایک کلیدی نقطہ ہے جو آج سپیچ آئی ہے ٹرمپ صاحب کی, پریکٹیکلی یہ پاسبل کہ اسرائیل کے جو عزائم ہیں غزہ سے متعلق, فلسطین سے متعلق, اس سے امریکہ ودرا کر جائے اور ٹرمپ اپنی پالیسی کو ڈیفرنٹ دے, یا وہ اس معاملے کے حل کی طرف جائیں؟ دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو کیا ٹرمپ کے خیال میں یا ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ حزب اللہ کو مکمل ایلیمنیٹ کر دے اور حماس کو بالکل ختم کر دے اور پوری فلسطین کا جو علاقے ہیں وہ اس کے حماس کے پاس ان کو اسرائیل والی جو نظریہ ان کا وہ سارا کچھ اچیو کر لے. تو اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ اجازت دے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اچیو کر لیے ہے یہی کافی ہے, کافی کمزور کر دی ہے اپنے مخالفین کو, اور اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو یہ ایک نئی جنگ کی طرف جا سکتا ہے, مثلا ایران کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے, تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ قائل کریں گے. کیونکہ دیکھیں اسرائیل جو اس وقت لڑائی لڑ رہا ہے وہ امریکہ کے پشت پناہی کی بنیاد پر, امریکہ کے اسلحے سے, امریکہ کے پیسے سے, امریکہ کی سفارتی جو پشت پناہی ہے اس کی وجہ سے لڑ رہا ہے. ایک لمحے کے لیے امریکہ پیچھے ہو تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ٹرمپ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کہے گا بھی جو ہو گیا سو ہو گیا, اب مزید نقصان نہیں کرانا, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. نقصان تو امریکہ کا ہو رہا ہے نا, اسرائیل کا کیا ہو رہا ہے؟ اسلحہ بھی اس کا جا رہا ہے, پیسہ بھی اس کا جا رہا ہے, بے عزتی بھی دنیا میں اس کی ہو رہی ہے. سفارتی سطح پر جو گالم گلوچ ہوتی ہے اسرائیل کو, وہ امریکہ کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. اور میں اس پہ مثال دوں گا افغانستان کی, کہ افغانستان کے بارے میں جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو پھر اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کیا اچیو کیا اور کیا نہیں کیا, اس نے یہ سوچا کہ ہم مزید نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں. ایون ریپبلکنز تو فال آف کابل کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے کرو مذاکرات شروع. وہ جو امریکی کہتے تھے کہ جی دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر ہم نہیں, طالبان کو ہم جڑ سے اکھاڑے بغیر نہیں جائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ سارا کچھ کیا اور وہ اس کا فائدہ بھی ہو اس کو. دوسرا ہے ایشو ہے یوکرین کا. یوکرین کے معاملے میں چونکہ نیٹو بھی انوالو ہے, اگر ٹرمپ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اتنا کرے گا کہ وہ کہے گا جی ہم فوجی امداد بند کر رہے ہیں تاکہ یہ جنگ مزید نہ بڑھے. آپ خود لڑ سکتے ہیں تو آپ لڑتے رہیں, اس لیے کہ روس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے رہے ہیں, پیوٹن کے ساتھ اس کے تعلقات برے نہیں رہے. تو وہ ایک یوکرین کو ایک آپشن دے گا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی صلح صفائی کرا دیں. ان الیکشنز میں بھی جو الزام لگا ہے رشیا پہ کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, پچھلے الیکشن میں بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی تھا. لیکن ارشاد سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اب سینٹ میں بھی, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں بھی ریپبلکنز کی اکثریت ہے. اب اس کے پاس تو کوئی جواز بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ امداد بند کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ ہو. وہ تو اسٹیٹ اوے مطلب ایبسولوٹ پار ہے. نہیں دیکھیں اگر وہ امداد بند کرنا چاہے تو سینٹ میں اگر اکثریت نہ بھی ہو تو دیکھیں امداد جاری کرنے کے لیے تو اس کو انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے, پرمیشن چاہیے ہوتی ہے نا. بند کرنے کے لیے تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے نا کہ آج سے ہم یہ کر رہے ہیں. ٹیبل ہی نہیں ہوگی معاملات آگے, وہ تو معاملہ اس کا سینٹ سے یا ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اکانومی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم پر یوکرین کا اور اسرائیل کا بوجھ برقرار ہے. سب سے بڑا اس وقت خرچہ جو ہے امریکہ کا وہاں ہو رہا ہے. $21 بلین اسرائیل کے لیے منظور ہوئے, یوکرین کے لیے ہوئے, اور وہ ایک ایسا کھو کھاتا ہے, بلیک ہول ہے کہ اس میں جتنی پیسہ ڈال رہے ہیں اس کا آؤٹ کم تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا ارشاد صاحب ایک پریشر جو ویسٹ کے اندر, یورپ کے اندر امریکہ کے خلاف بلڈ ہو رہا ہے وہ یوکرین وار کی وجہ سے ہے, کیونکہ یوکرین وار پہ امریکہ کا پیسہ تو لگا ہے لیکن جو لائف سٹائل متاثر ہوا ہے وہ یورپ کا ہوا ہے. ان کی سپلائی چین, ان کی اناج, ان کی انرجی, ان کے پھل, ان کی سبزیاں, سب چیزیں متاثر ہوں. پھر مہنگائی بڑھی. برطانیہ میں جو کرائسس ہے اس کے ایک بہت بڑا, ایون برطانیہ کے الیکشنز میں بھی یہ ڈیبیٹ رہی کہ اب برطانیہ کے لوگ بھی یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ کب تک امریکی پالیسیز کے پیچھے ہم قربانی دیتے رہیں گے. تو یہ سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یوکرین جنگ سے نکلنے کا ایک فارمولہ تو آپ نے بتایا, کیا کوئی ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ بھی امنگ امریکہ اینڈ رشیا
کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو یوکرین نے تو امریکہ کی شے پہ یہ جنگ چھیڑی تھی اور رشیا نے بہت سے علاقے بالکل ہو قبضہ سکتا کر ہے. لیا. دیکھیں یہ جو 88 میں 89 میں افغانستان سے روس نکلا تھا تو اس وقت بھی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے نا, تو اب بھی ہو سکتے ہیں. اب تو وہ اس وقت جو تھی سرد جنگ تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان, وہ حریف تھے, دشمن تھے, ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے. اب روس کی اور امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے اور ٹرمپ کی تو بالکل نہیں ہے. تو وہ اب ہم بیٹھ کے میں یہی کہا نا کہ وہ زیلنسکی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ بیٹھیں, ہم آپ کی صلح کراتے ہیں اور کوئی گیو اینڈ ٹیک کریں, اور وہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ تو نہیں ہوا کہ روس نے قبضہ کر لیا ہو یوکرین پر یا یوکرین نے روس کو شکست دے دی ہو. کام تو دونوں کا نہیں ہوا, دونوں ہی مشکل میں ہے, بلکہ یوکرین بہت زیادہ مشکل میں ہے. اور عالمی کے ساتھ بازاری ایک جنم لے رہی ہے, اس کا دباؤ بھی امریکہ پہ. یہ بڑے فیکٹس ہیں. ایک بریک کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے, اس ووٹنگ میں کس کس طبقے نے کتنے % ووٹ کیملا ہیرس کو دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایناز سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قاضی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری, ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کیسا ہوگا, اور بالخصوص جو محاذ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ نے کھول رکھے تھے, بہت بڑا کرٹیسزم ہے اکنامک پالیسیز پہ, غزہ کے معاملے پہ, یوکرین جنگ پہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا وہ جنگیں ختم کریں گے, جنگیں پھیلائیں گے نہیں. کیا یہ پاسبل ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی اپروچ کتنی مختلف ہوگی؟ ویسے بہت بڑی جیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. بہت کم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جیت جائیں گے, کیونکہ جس انداز میں یہ پچھلی دفعہ ہارے اور جس انداز میں انہوں نے اپنی شکست کو قبول کرنے سے بھی انکار کیا, تو عام لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کا جو پولیٹیکل کریئر وہ ختم ہو چکا ہوگا. لیکن خلاف توقع, کیونکہ عام ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ شاید یہ کملا ہیرس جو ہے یہ جیت جائے گی, لیکن یہ بڑے آسانی سے یہ جیتے ہیں. اب اس کا اثر کیا ہوگا دنیا پہ یہ تو ابھی ہم دیکھیں گے. انہوں نے یہ جیت ان کی مکمل ہے, پاپولر ووٹ سے بھی جیتے ہیں, الیکٹرل ووٹ سے بھی جیتے ہیں. دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ اس کے اختیار میں ہیں ابھی, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ دونوں. تو یہ آل پاورفل ہو گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں کچھ امن لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ پوتن کے اچھے دوست رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ یہ جو ہے یوکرین کی جنگ کے خلاف تھے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارے جو عمران خان ہیں ان کے مداح ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ, ان کی رہائی کے لیے شاید یہ کچھ کوشش کریں, یہ ممکن ہے. باقی تو یہ ہندوستان کا دوست ہے, اور پاکستان کے جب یہ تھے پریزیڈنٹ تھے یہ پاکستان کے دوست بالکل نہیں تھے. لیکن عمران کے لیے یہ کافی وہ ہے, ایڈمائر کرتے ہیں عمران کو, کیونکہ عمران ایک وہ شخص ہے کہ بالکل ان سے مریض نہیں تھے. اس کا پھر اثر ان سے بہت پڑا, کیونکہ عام شخص یہ لوگ اس کے سامنے جاتے تھے. عمران بالکل قاضی صاحب آپ نے فرمایا کہ انڈیا کے حق میں تھے, لیکن جب ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے اور ملاقات ہوئی تو ٹرمپ
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرا سکتا ہوں، بعد میں حالات تبدیل ہو گئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو کیا اب بھی وہ ایسی کوئی پیشکش پاکستان کو کر سکتے ہیں؟ ایسے حالات ہیں؟ وہ جو دماغ میں آ جاتے تھے وہ بچ جاتے تھے. یہ تو عمران کہتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ میں ثالثی بننے کی میں کے لیے تیار ہوں، لیکن جب مودی وہاں گیا تو اس نے کوئی ثالثی کی بات نہیں کی. جی اچھا، مودی کے سامنے بات نہیں کی، اس کے سامنے بات کی، اس کا بالکل نہیں کیا. یہ تب وہ عمران سے کافی وہ امپریس تھے، اس لیے عمران کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں مجھ سے تو میں آپ کو ایڈمائر کرتا ہوں اور آپ اچھے شخص لگتے ہیں اور وہ آپ بے باک شخص ہیں اور مجھے ایسے شخص پسند ہے اور آپ کے لیے میں ثالثی کا کام کرنے سے تیار ہوں. تو عمران نے کہا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کریں، کیونکہ پاکستان کا موقف برحق ہے. تو اس کے فوراً بعد جب مودی آیا تو یہ بالکل ہی بھول گیا. جی اچھا، اب ہماری پالیسی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم ایک پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہمارا چائنا ہے اور ہمارے مفادات ظاہر بات ہے امریکہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر تجارتی اور معاشی مفادات ہیں. تو ہم اس کو کیسے بیلنس کریں گے ان تعلقات کو اور کس طرح چلیں گے؟ ایک امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے اور نہ کبھی بن سکتا ہے دوست. یہ اور بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے عمران کے لیے وہ اس کا مزاح ہے، اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ اور کوئی بھی امریکن جو ہے صدر پاکستان کا دوست نہیں ہے اور نہیں بنے گا. اور چین جو ہے پاکستان کا مخلص ترین دوست ہے اور واحد دوست ہے جو پاکستان سے کام آ سکتا ہے. تو بیلنس رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور اگر کوئی پاکستان سے غداری کرنا چاہے تو سب وہ بیلنس کی بات کرے گا. امریکہ اور چین کے درمیان کوئی بیلنس کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. نہیں، بیلنس اس لیے کہ ہم ظاہر ہے دشمنی یا مخالفت تو امریکہ کی مول نہیں لے سکتے. ہماری پالیسی تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ چین کے معاملے میں ایک ہم نے ریڈ لائن ہے ہماری، چین کے معاملے میں ہم کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے، لیکن تعلقات امریکہ سے بھی نہیں بگاڑیں گے. تو یہی پالیسی اب چل سکتی ہے، چلائیں گے ہم؟ بات غلط ہے، آپ کی بات غلط ہے. ہم بیلنس نہیں رکھ سکتے. دوست ملک جو دوست ہے دوست کا دوست رہنا چاہیے. امریکہ آپ کا دوست نہیں ہے. جی اچھا، اور نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا. صحیح. اشرف صاحب یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو یہ جان لیجیے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے، کس نے آپ کو سکھا دیا. جی صحیح رکھو. دشمن اور دوست کے درمیان آپ بیلنس رکھیں. جی اچھا اشرف صاحب یہ بتائیے، ابھی امریکہ کی جو اپنی عالمی سطح پہ حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے امریکی دباؤ کے باوجود جو ہے وہ بھارت کے سفارتکاروں کو بے دخل کیا، وہاں سے نکالا. تو کیا یہ بھی ایک چیلنجنگ صورتحال تھی امریکہ کے لیے کہ اس کا پریشر اب کینیڈا نے بھی، جو ان کے بہت قریب ہیں، اس نے بھی برداشت نہیں کیا؟ تو ٹرمپ ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے ان معاملات کو دیکھیں گے؟ کیونکہ یہ جو ٹروڈو ہے وہ اپنے ملک کا خیال رکھتا ہے اور امریکہ کو معلوم ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ امریکہ سے مرعوب نہیں ہے کہ ہندوستان کے لیے کہ ہندوستان کے لوگوں کو مارے اور وہ جا کے کہ ہاں مارو ہمارے لوگ، کیونکہ آپ نے کہا کہ مارے کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے صاف کہا، بائیڈن کو کہا، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو بھی کہہ دیں گے کہ خبردار اگر تم کینیڈا کے ساتھ دوستی چاہتے ہو تو تمہیں عزت کرنی ہوگی، تمہیں ریسپیکٹ کرنا ہوگا کینیڈا کا، اور وہ امریکہ کو معلوم ہے کہ وہ کرنا ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹس ہیں، اگر ہم مختلف مکاتب پہ فکر یا ہم اس کو جینڈر وائز تقسیم کریں یا علاقہ وائز تقسیم کریں تو جو ووٹس ملے ہیں کمیلا ہیرس کو اور ٹرمپ کو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مردوں کی بات کریں تو 54% مردوں نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے اور 43% نے کمیلا ہیرس کو دیے. اسی طرح 54% عورتوں نے کمیلا ہیرس کو ووٹ دیا اور 44% صرف عورتیں ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا. اور اگر ہم یعنی یہ ایک کامیابی ہے، کیونکہ
جب پچھلا الیکشن تھا 2016 کا تو خواتین کے ہیلری زیادہ چارمنگ پرسنالٹی تھی، لیکن ووٹ کم آئے، اس کے ووٹ خواتین کے ووٹ کم آئے، اتنا نہیں آئے تھے. ہاں اچھا دوسرا اگر ہم اس پہ آئیں رنگ نسل پہ تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو سفید فام ہیں 43% نے کمالا ہیرس کو دیے ہیں، 55% نے ٹرمپ کو ووٹ دیے. اور سب سے انٹرسٹنگ سٹیٹ یہ ہے کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے 86% ووٹ کمالا ہیرس کو پڑیں اور صرف 12% ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑیں. اسی طرح جو لاطینی امریکنز ہیں 53% نے کمالا ہیرس کو دیے ہیں، 45% نے ٹرمپ کو دیے ہیں. ایشینز نے 55% کمالا ہیرس کو ووٹ دیے ہیں، 39% صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے ہیں. اور دیگر جو آ رہے ہیں وہ 41 اور 55 کا تناسب ہے، 55 نے ٹرمپ کو دیے ہیں. اچھا اب نوجوانوں کی ذرا ہم بات کریں ایج وائز، یہ سب سے انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے شاہ صاحب. جو 18 سے 29 سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں 55% نے کمالا ہیرس کو ووٹ دیا ہے، 42% نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا ہے. اور اسی طرح جو منجلی عمر کے ہیں 30 سے 44 کے 51% کمالا ہیرس، 45% ٹرمپ. 45 سے 64 میں جو نمبر ہے وہ ٹرمپ کا بڑا ہے، 53% نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، 45% نے کمالا ہیرس کو. مطلب یہ ہے کہ میچور لوگ جو ہیں، میچور جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، ٹرمپ کے ساتھ یہ ٹرمپ. اور 65+ جو سینئر سٹیزن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں جو ہے انپریڈکٹیبل ہے، فلاں ہے جو باتیں کہی جاتی ہیں، اس کا مطلب میچور لوگ تو اس بات کو نہیں مانتے. نہیں اب وہ ہم اس کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن آگے ایک انٹرسٹنگ کہانی اور بھی ہے. جو سینئر سٹیزنز ہیں 50% کمالا ہیرس، 49% ٹرمپ. اب جو کالج گریجویٹ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے 57% ہیں جنہوں نے کمالا ہیرس کو ووٹ کیا اور صرف 40% ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے. اور جو نان کالج گریجویٹ ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جو گریجویٹ نہیں ہیں، وہ 43% کمالا کے پاس گئے اور 55% ٹرمپ کے حق میں ان کا ووٹ گیا. تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم میچورٹی کا کمپیریزن کریں پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھوں کا بھی کریں، وہ جو ایک پاپولسٹ والی بات آتی تھی، پاپولسٹ پالیٹکس کی بات آتی تھی، تو وہ کچھ چیزیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے باوجود پاپولر ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو ملا ہے، obvious ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میچور ووٹ ٹرمپ کو ملا ہے ایج وائز، ٹھیک ہے، ایج وائز. اچھا اس کے بعد اگر عورتیں بھی زیادہ ووٹ دے رہی ہیں، نوجوان جو 25 سال سے کم نوجوانوں کو کمالا کو ملا ہے، وہ میں اسی کے بعد کمالا کو ووٹ دے رہے ہیں. اس کے بعد 2-3 اور فیکٹر جو ہیں، اس کے باوجود جو رزلٹ آئے ہیں یعنی الیکٹرل کالج کے بھی، سینٹ کے بھی، یعنی ڈائریکٹ ووٹنگ جہاں ہے، اور ہاؤس کے بھی، وہ تو وہ لے گیا. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے یا تو سسٹم میں خرابی ہے کہ 2-3 جو طبقات ہیں وہ ووٹ زیادہ کر رہے ہیں، نتائج جو ہیں وہ نہیں. وہ تو دیکھیں ارشاد صاحب، یہ تو مختلف جو اس کو یہ جو میرے پاس کی فیکٹرز ہیں، یہ تو مختلف مکاتب ہیں نا، مختلف شعبہ ہے زندگی ہیں، مختلف ایج فیکٹرز اس سے ہیں. لیکن اگر ہم اس کا ایک کلیدی ہم دیکھیں تو 54% مرد وہ مرد کو سپورٹ کر رہے ہیں اور 54% عورتیں وہ عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو ایک چیز تو یہ یہاں ہوتی ہے کہ امریکی معاشرے میں جو ہیلری کی دفعہ ہوا تھا، کمالا کی دفعہ وہ نہیں ہوا. یہاں پہ ایک مطلب کوئی تفریق نظر، کوئی جینڈر وائز دیکھا جائے، اگر ہم میل فیمیل کی بات کریں. ہمیں انور اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑی گہری نظر پورا الیکشن انہوں نے آبزرو کیا، مانیٹر کیا. بہت شکریہ انور صاحب. انور صاحب یہ بتائیے، ویسے ابھی آپ سے پہلے ڈیموکریٹس کے رہنما تھے، ہماری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ 1-2 باتیں بیان کر رہی تھی کہ ایک تو کمالا ہیرس کو وہ ٹائم نہیں ملا جو ٹرمپ کے پاس تھا الیکشن کیمپین کا، جو بائیڈن نے ڈیٹ وڈرا کیا ایز کینڈیڈیٹ. کیا یہ بنیادی ریزن ہے، یا جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ٹرمپ نے، اکانومی کا ایشو ہے، غزہ کا ایشو ہے، دیگر معاملات ہیں، وہی لے ڈوبے ڈیموکریٹس کو؟ دیکھیں پہلی بات کہ ان کی بات بالکل درست ہے، ان کو اتنا وقت نہیں ملا جو بائیڈن نے بہت ڈیلے کرا دیا. یہ تو کمالا ہیرس کا کمال تھا کہ وہ اس حد تک اپنی کیمپین کو کھینچ کے لے گئے کہ ان کو 224 ووٹ الیکٹرل ووٹس مل گئے اور پاپولر ووٹس بھی بہت ملے، شاید 44 ملین 45 ملین مل گئے. لیکن
یہ ایک پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ وہ لے ڈوبے، یہاں لے ڈوبنے والی بات نہیں ہوتی. یہاں یہ ہے کہ پارٹی پوزیشنز ہوتی ہیں بعض ایشوز پہ. مثلا اس وقت جو اس چیز سے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ان کو ٹرمپ کو، وہ ہے امیگریشن کا ایشو. اب امیگریشن پہ ریپبلکن کی ایک پالیسی ہے اور ڈیموکریٹس کی ایک پالیسی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیموکریٹس اپنی پالیسی الیکشن جیتنے کے لیے چینج کر دیں. یہاں پالیسی اس طرح چینج نہیں کی جاتی. مثلاً ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ امیگرینٹس کا آنا اچھا ہے، امریکی معیشت کے لیے اچھا ہے، اور یہ ہمیں ضرورت ہے لیبر کی، اور اس لیے ہمیں امیگرینٹس کو آنے دینا چاہیے. ریپبلکن اس کے خلاف ہے، لیکن ریپبلکن کے اندر جو ٹرمپ کا کیمپ ہے وہ تو بہت خلاف ہے. تو وہ انہوں نے تو یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آتے ہی 11 ملین جو تارکین وطن ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں ان کو فوج استعمال کر کے نکال بار کریں گے. اب ڈیموکریٹس الیکشن جیتنے کے لیے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی پوری جو پوزیشن ہے اس کے خلاف یہ بات ہے. اسی طرح اکانومی پہ اب جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر کو زیادہ اسپیس دیں گے، جس کی وجہ سے ایلون ماسک اور جس طرح کے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور اس کی یعنی انڈائریکٹ طریقے سے عوام کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ جب ان کو سرمایہ داروں کو سہولتیں ملیں گی تو وہ پھر یہاں بزنس کھولیں گے اور یہاں جابس کریٹ ہوں گی اور عوام کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا. جبکہ ڈیموکریٹ جو کہتے ہیں کہ جیسے کمالا ہیرس نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ مڈل کلاس کو اور ورکنگ کلاس کو ٹیکس میں چھوٹ دیں گی اور اس طرح کی ایسی سہولتوں کا. تو ڈیموکریٹس ہمیشہ جو ہے پرو لیبر سمجھے جاتے ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں ریپبلکن جو ہیں پرو کارپوریٹ سمجھے جاتے ہیں. اب یہ بالکل واضح پالیسیز ہیں. الیکشن جیتنے کے لیے ان پالیسیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کبھی یہ پالیسیز پاپولر ہوتی، کبھی ان پاپولر ہوتی. 4 سال گزر جانے دیں، نہ ڈیموکریٹک پارٹی کہیں جائے گی نہ ریپبلکن کہیں جائیں گے. اس میں یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس بھی مل گئی ہے، یعنی ہاؤس بھی اور سینٹ بھی، اور وہ اپنی پالیسیز کو بڑی شدت سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا بیک لیش ہوگا اور اس بیک لیش میں اس کا فائدہ پھر الٹیمیٹلی ڈیموکریٹس ہوگا. یہاں اس طرح نہیں سوچا جاتا اس طرح ہمارا کہ اب کیا ہوگا، اونٹتے گیا جی لالا جی ان کی کریے، اور ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پارٹی میں سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہی نہیں. اگر ہو بھی تو ان کی پرواہ نہیں ہوتی. میں تو نہیں ہونا نا جی 5 سال بعد مینوں کی پرواہ. تو یہاں اس طرح نہیں ہوتا. یہاں سوچا جاتا ہے پارٹی ہوتی ہے، پارٹی میں لوگ آتے ہیں ایز کارکن جوائن کرتے ہیں، جیسے اوباما نے کیا، جیسے بائیڈن نے کیا، اور رائز ہو کے ایک دن صدر بھی بنتے ہیں، پارٹی کے سربراہ بھی بنتے ہیں، گورنر بھی بنتے ہیں، سینیٹر بھی بنتے ہیں. پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. جی صحیح ہے. انور اقبال صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان میں ہم چونکہ بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق بھی ہے، یہ فرمائیں کہ پاکستان اب کھڑا ہے، کیونکہ وہاں کمپین میں تو پاکستان اس دفعہ ڈسکس نہیں ہوا. پہلے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان ڈسکس ہوتا تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا جو کردار تھا وہ اس کی وجہ سے ہوتا تھا. ہوا یہ کہ ریپبلکن دور میں یعنی ٹرمپ کے دور میں پاکستان ریڈار پر تھا، بائیڈن نے آ کے بالکل اگنور کیا. اب جب ٹرمپ آ رہے ہیں تو پاکستان دوبارہ کوئی اہمیت اختیار کرے گا امریکی پالیسیز میں، یا ایز سچ یہ کام چلتا رہے گا؟ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا رہا ہے، نہ پاکستان کو اگنور کیا جا سکتا ہے. پاکستان ایک اہم اور بہت حساس خطے میں موجود ایک ایسا ملک ہے جس کے بارڈرز ملتے ہیں انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، جو سینٹرل ایشیا کے دہلیز پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مڈل ایسٹ کی بھی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ساؤتھ ایشیا کی بھی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے. اگنور اس کو نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کی اہمیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق. جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس سے پہلے روس کے خلاف جنگ میں آپ کی بڑی اہمیت یہ قریب ترین حلیف تھے. یہاں الیکشن کیمپین کے دوران کینڈیڈیٹ سے پاکستان کے صدر کا نام پوچھا جاتا تھا، اور اگر جواب نہ دے سکے تو اس کا تو یہ. لیکن اب جو ہے ظاہر ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جس میں پاکستان کی پہلے والی اہمیت ہو. اچھا ایک سلسلہ ہوا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے پہلی دفعہ صدر بنے تو انہوں نے پاکستان کو بالکل اگنور کر دیا تھا، اور اس کے بعد کئی سال تک پاکستان بالکل ہی ڈاؤن گریڈڈ رہا. لیکن اس کے بعد امریکہ کو احساس ہوا کہ افغانستان میں بھی ابھی مسائل موجود ہیں، ایران بھی ایک مسئلہ ہے، چین کو تو ہے ہی انیمی نمبر 1. انڈیا کے ساتھ ان کو جو توقع تھی کہ انڈیا جس طرح ان کے ساتھ جائے گا، انڈیا نہیں جاتا. انڈیا اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹوری اپنی پالیسی لے کر چلتا ہے. مثلا ان کو بڑی خواہش تھی کہ انڈیا اور چائنا کے معاملات میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی، لیکن انڈیا نے اور چائنا نے دونوں نے وہ کشیدگی آگے نہیں بڑھنے دی، کنٹین کیا. تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بہرحال پاکستان کو اگنور کرنے سے
ایک تو انڈیا بھی قابو سے باہر نکلے گا, پھر چین سے بھی مسائل الجھیں گے, ایران میں بھی ضرورت ہے پاکستان کی, افغانستان میں بھی ضرورت ہے, چاہے پاکستان کوئی فوری طور پہ رول پلے نہ کرے. تو یہ پاکستان کو اس وقت کم اہمیت والے لیکن اہم ملکوں میں شامل کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا انور صاحب سے, یہ جو جنگ روکوں گا, جنگ نئی شروع نہیں کروں گا, شروع نہیں کی تھی, یہ صرف ریٹرک ہے یا واقعی سنجیدہ ہیں ٹرمپ؟ اور غزہ کی جو معاملہ ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ نیتن یاہو تو چاہتے ہیں کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوتا, حزب اللہ کا خاتمہ نہیں ہوتا, میں یہ جنگ جاری رکھوں گا, اور اس نے بائیڈن کی بات تو نہیں مانی. تو کیا یہ جنگ اس طرح روکیں گے کہ وہ خاتمہ کر لے پھر روک دی جائے, یا موجودہ سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے جنگ روکی جائے گی؟ لیکن پہلی جنگ تو ہے یوکرین کی, اس میں ذرا ان کے تعلقات بھی ہیں پیوٹن سے, اور امریکہ میں ایک احساس بھی ہے کہ ابھی جنگ پھنس گئی ہے, کسی کی فتح یا شکست پہ ختم نہیں ہوگی, تو اس میں ان کے لیے سپیس ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی, بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی. مڈل ایسٹ کا مسئلہ بہت گنجلک ہے, وہاں فلسطینیوں کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے, اور پھر اس کے میں جو صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی پالیسی بہت شروع سے واضح رہی ہے. جو ڈیموکریٹس ہیں یا کمالا ہیرس ہیں, وہ تو کم از کم 2 ریاستی حل کی بات کرتی تھی کہ ایک فلسطینیوں کی بھی ریاست ہونی چاہیے, لیکن یہ تو اس پہ بلیو نہیں کرتے, یہ تو بالکل 2 ریاست کی بات نہیں کرتے. ابھی الیکشن کیمپین کے دوران 1-2 دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو اس مسئلے کو فائنلی حل کر دینا چاہیے اپنی شرائط پہ. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کو کم از کم انیشیلی تو زیادہ اسپیس دیں گے کہ وہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو اپنی شرائط پہ ختم کرے. اگر پھر بھی نہیں ہو سکا اور فلسطینین ریزسٹنس جاری رہی, پھر آگے بات چیت ہوگی, ورنہ پہلی کوشش کی جائے گی کہ اسرائیل کی شرائط پہ مسئلہ حل ہو جائے. جی اچھا انور صاحب, یہ بتائیے, آپ نے ایلن مسک کا ذکر کیا, کتنا بڑا کردار ادا کیا ایکس نے, ٹویٹر نے, اور اگر یہ ایلن مسک کے پاس نہ ہوتا, جس سے پہلے ایک ٹائم میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ شاید بلاک کر دیا گیا تھا, ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا, اب ایلن مسک تو پوری ایک کیمپینر کے طور پہ سامنے آئے, تو کتنا بڑا کردار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیاب کروانے میں یا نمبر آف ووٹرز بڑھانے میں ایکس کا, ایلن مسک کا؟ اتنا بڑا بھی نہیں ہے. دیکھیں بلومبرگ جو ہیں وہ آئے تھے, خود الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, صدارت کا $1 بلین خرچ کیا تھا اور نہیں کامیاب ہوئے, ودرا کر گئے پچھلے الیکشن میں. تو بات یہ ہے کہ یہاں اس طرح جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کا ایک کردار ہوتا ہے. وہ ڈیموکریٹس کی طرف بھی کئی لوگ تھے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہوتا. اصل چیز جو ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پاپولر ایشو کو لے کے کھڑے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو لیکن ایلون مسک کا ہے کردار ہے, بالکل ہے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. اچھا, اس وقت پاکستان کے اپنے طور پر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ, ٹرمپ کے امریکہ کے ساتھ بہتر انداز میں چل سکیں؟ کیونکہ ہمارا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ تو چائنا ہے, اور چائنا کے حوالے سے, خاص طور پر چائنا کی اکانومی کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے اس کے جو خیالات ہیں ٹرمپ کے, وہ بہرحال خاصے انتہا پسندانہ میں تو کہوں گا. تو ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنر چائنا کے ہوتے ہوئے ٹرمپ کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے, ہم چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, ہم امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ ہے, چائنا کا بھی سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ ہے, چائنا بھی امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پوری اورینٹیشن جو ہے وہ ویسٹرن ہے, برٹن, اور اس کے بعد امریکہ. ہماری فوج میں فوجیوں کی ٹریننگ ساری امریکہ میں ہوتی ہے, ہمارے ریلیشن شپ ان سے, ہمارے ویپنز ان سے. اس کے علاوہ ان کا انفلوئنس ہے ہمارے یہاں, ہمارے خطے میں, ہمارے ان ملکوں میں جن سے ہمارے بہت کلوز تعلقات ہیں, مثلا سعودی عرب, مثلا UAE. تو اس لیے ہم امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, لیکن انڈیا کی وجہ سے ہم چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو ہمارے لیے جو سب سے پہلی بات ہوگی کہ خاموشی سے آبزرو کریں, دیکھیں ٹرمپ کے آنے کے بعد ہوا کا رخ کس طرح بدلتا ہے, اور اس کے بعد بغیر کسی کو انوائے کیے ہوئے اپنے مفادات کو خاموشی سے پروموٹ کریں. پاکستان نے اگر زیادہ ایکٹیو یا زیادہ ہائی پروفائل رول ادا کرنے کی کوشش کی تو اس میں پھنسے گا. پاکستان کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا لو پروفائل میں رہ کے اپنا کام کروانا. صحیح. انور صاحب یہ بتائیے کہ
کیا ہسٹوریکل ریویو کیا ہے؟ جب ریپبلکنز آتے ہیں تب پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے، اور جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تب کیا ہوتی ہے؟ یا اگین جو آپ نے پہلے بات کی کہ ڈیپینڈز کہ ان کا امریکہ کا کیا سٹیک کہاں پہ کس وقت پھنسا ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں؟ ریپبلکن آئے پاور میں، مثلاً نکسن، ٹھیک ہے، اس زمانے میں آپ نے کردار ادا کیا چین اور امریکہ کی دوستی کروانے میں، ٹھیک ہے. پھر ریگن آئے، افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بش کے زمانے میں افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی. تو اگر یہ بڑے ایشوز نہ ہوتے تو آپ کے ریپبلکن سے بھی اتنے کلوز تعلقات نہیں ہوتے. ریپبلکن اصل میں بین الاقوامی امور میں ملٹری حوالے سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور امریکن مائٹ کو وہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر ان کو پاکستان سے مدد ملتی ہے. اس لیے نہیں ہوتا کہ ریپبلکن کی کوئی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. اچھا انور صاحب، ابھی یہ جو رشیا یوکرین وار ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی وجہ یہ یورپ میں ویسٹ میں مہنگائی کی قرار دی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ جنگ ختم کرنی ہے، یہ یورپ سے بھی سپورٹ حاصل ہوگی، وہاں کی کمیونٹیز سے بھی ٹرمپ کو اس بات کی کہ اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے اور یہ جو کساد بازاری کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے یہ بھی کم ہوگا؟ اور یہ نیٹو جو ہے، نیٹو چاہے گا کہ جنگ بند ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ یورپ میں بھی کچھ ممالک تو چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. اس میں اتنی آسانی سے جنگ بند نہیں ہو جائے گی، اس میں نیگوسیشنز ہوں گی، اس میں یورپین کنٹریز انوالو ہوں گے. ٹرمپ کو ان کی بات سننی پڑے گی. ہمارے یہ کہا جاتا، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آتے ہی نیٹو کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے. نہیں، کبھی بھی نہیں توڑیں گے، اس لیے کہ نیٹو کی جیسے اور چیزوں کو چھوڑ دیں، یعنی اسٹریٹجک مفادات اپنی جگہ، اس کے فائنینشیل مفادات بہت ہیں کہ نیٹو کی وجہ سے امریکہ کے اخراجات کم ہوتے ہیں. امریکہ بہرحال سپر پاور، اس کو اپنی ملٹری پریزنس رکھنی پڑے گی. اگر نیٹو توڑ دے تو امریکہ کو خود براہ راست اپنی فوجیں مینٹین کرنی پڑے گی. ان علاقوں میں وہ بہت زیادہ مہنگا پڑے گا نیٹو کی نسبت. تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ نیٹو سے وڈرا کریں گے یا توڑ دیں گے. نیٹو کی بات سنیں گے، یورپینس کی بات سنیں گے، لیکن یورپ خود سفر کر رہا ہے. یہ اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو گیس چاہیے، ان کو سپلائیز چاہیے، ساری دنیا سفر کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مناسب لیول پہ کہ ایسا سمجھوتا ہوتا ہے جس میں یورپ کا بھی مفاد محفوظ رہے تو وہ ہو سکتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے یورپین بھی اور دوسرے بھی. اچھا، ماضی میں ہم جب ٹرمپ کا پہلا دور تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور خاص طور پر وار انڈسٹری وہاں کی جو تھی وہ ناخوش تھی، کیونکہ یہ افغانستان میں جنگ بند کرنا چاہتے تھے. اب 2 جنگیں ہو رہی ہیں اور وہ جنگ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو امریکن اسٹیبلشمنٹ خوش دلی سے ان کو قبول کرے گی اور پورا تعاون ہوگا جس طرح بائیڈن سے ہوتا رہا، اور وار انڈسٹری کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وار انڈسٹری، جنگ ہو یا نہ ہو، وار انڈسٹری چلتی رہتی ہے. دیکھیں کہ اگر جنگ نہیں ہوتی ہے تو انٹرنلی امریکیوں نے ایک کام کیا ہے کہ اپنی دفاعی انڈسٹری کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. ان کی کمپٹیشن چلتی رہتی ہے، وہ نئے ہتھیار بناتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ بزنس میں رہتے ہیں. ظاہر ہے جنگوں کی صورت میں ان کی چیزیں زیادہ بکتی ہیں، لیکن مثلا یوکرین میں وار ہو رہی ہے تو اس میں کوئی کہیں سے باہر سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے امریکہ، ٹھیک ہے نا، اپنا ہی پیسہ لگانا پڑ رہا ہے. تو ہم اصل میں ہر چیز کو اوور پروجیکٹ کرتے ہیں. بالکل جنگ میں وار انڈسٹری کا مفاد ہوتا ہے، لیکن صحیح. انور صاحب، قطع کلامی کی معافی، پروگرام ختم ہو گیا. بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.